بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، سلام کا مطلب ہے سلامتی ہو تم پر اللہ کی، رحمت ہو تم پر اللہ کی، برکت ہو تم پر اللہ کی۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ یعنی میرے دوستو، جیسا اب رمضان کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرماوے۔ تو قرآن کریم کی عظمت بھی سامنے ہو، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ بھی ہمارے سامنے ہو۔ اور میرے دوستو، اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے بارے میں، اور کتنی تعریف فرمائی اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے، تو میرے دوستو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو قرآن پڑھنے کا میرے دوستو اور زیادہ دل چاہے گا، کیونکہ فضائل سامنے ہوں گے اور نفع سامنے ہوگا۔ جس قرآن کریم کی تعریف اللہ فرما رہا ہے، میرے دوستو، اس کو ہم اس کی تلاوت بھی کریں اور اسے دھیان توجہ سے پڑھیں، اور اس کے فضائل بھی سامنے ہوں، فائدہ سامنے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے اور کیا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کا۔ تو سورہ یونس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر قرآن کریم کے بارے میں، اس کے پڑھنے کے بارے میں کیا فرمایا، اس کے بارے میں میرے دوستوں میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے یہ ہے سورہ یونس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو پوری کی پوری نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی، اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی، یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے، قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس آدمی کو، دھیان سے سنیں بھائی، جس آدمی کو قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت ہے، میرے دوستو، یہ سورہ نحل کے اندر قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس قرآن کو روح القدوس، یعنی جبرائیل آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، ہدایت بھی ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ میرے دوستو، قرآن کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں، اکثر ہم آخری حصے میں زیادہ کریں قرآن کریم کی تلاوت، تہجد کے وقت جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں زیادہ کریں، کیونکہ میرے دوستو اس وقت فرشتے جو ہے نازل ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت جو ہے میرے دوستو آخری اس میں جو آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم اتار رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپ کر اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا، ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔ سورہ فاطر
سورہ واقعہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ستاروں کے ڈوبنے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، میں ستاروں کے ڈوبنے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ سورہ واقعہ، کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ سورہ حشر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے اور پہاڑ میں عقل و سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ میرے دوستو، بزرگ ساتھیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ مستدرک حاکم شریف کی حدیث ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا مان لیا گیا، جو آدمی اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، جو آدمی اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، اسے یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ابن حبان شریف کی حدیث ہے۔ فائدہ: قرآن کریم ایسا جھگڑنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجوں کو بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مانگ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجئے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجئے۔ چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ مسند احمد شریف کی حدیث ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، طبرانی شریف مجموع الزوائد، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبوں کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت بہقی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا،
قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ یہ تمہارے لیے زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ بہقی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی لوگوں پر رشک کرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں پر؟ دو لوگوں پر رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اسے خرچ کرتا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی اچھا، اور جو مومن قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے، خوشبو اچھی اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائین کی طرح ہے، کہ خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فائدہ، اندرائین خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔